بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9 تختیاں ہماری ہو گئی، ٹھیک ہے، ہماری ترتیب کے مطابق، نورانی قاعدے کے ترتیب کے مطابق 8 تختیاں ہو گئی۔ انہوں نے حروف لین اور حروف مدہ کو ایک کر دیا ہے۔ اب ان دونوں تختیوں، دیکھیں آپ نے پہلے کون سی تختیاں پڑھی تھی؟ حرکات تنوین کی تختی پڑھی، تو مشق کے طور پر کون سی تختی پڑھی؟ ان دونوں کی مشق کرائی تھی نا، ابدن کی تختی، جس میں حرکات اور تنوین کی مشق تھی۔ پھر اس کے بعد آپ نے پڑھا کھڑی حرکات، حروف مدہ، حروف لین۔ کھڑی حرکات حروف مدہ ایک ہی چیز ہے، سمجھایا ہم نے۔ اب ان تینوں کی مشق ہے، کھڑی حرکات، حروف مدہ، حروف لین۔ تو مشق کے لیے کون سی تختی لے کر آئے؟ آمنہ کی تختی۔ میں نے کہا تھا جس تختی جو مشق کی تختیاں ہیں، اس کے شروع میں جو پہلا لفظ ہوگا اس لفظ سے اس تختی کو موسوم کیا جائے گا، یعنی اس کا نام رکھا جائے گا، اس تختی سے اس کا نام رکھا جائے گا۔ آمنہ کی تختی، کھڑی حرکات، حروف مدہ اور حروف لین کی مشق، دیکھو لکھا ہے۔ اب یہاں پر جب مشق کریں گے تو یہاں پر ظاہر بات ہے مد کی قسمیں بھی آئیں گی۔ مد کے معنی کھینچنا، لفظ مد کے کیا معنی؟ مد یمد مدن، مد کے معنی کھینچنا۔ مد کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 مد اصلی، نمبر 2 مد فرعی۔ مد اصلی اور مد فرعی۔ مد اصلی وہ ہے جس کے کھینچنے کا کوئی سبب نہ ہو، کوئی ایک الف کے میں کھینچ رہا ہوں کھڑی حرکات کو، ایک الف با بی بو، جیم الف زبر جا، جیم واو پہ جو، جیم یا زیر جی، جا جو جی۔ اب ایک الف کے برابر کھینچ رہا ہوں، کیوں کھینچ رہا ہوں بھائی؟ کوئی وجہ نہیں، عربوں سے جیسے ہمیں یہ پہنچا ہے اسی طرح کھینچ رہے، وجہ کوئی نہیں۔ مد اصلی ہے نا، طبی مد ہے، مد اصلی بھی کہتے ہیں، مد طبی بھی کہتے ہیں، مد ذاتی بھی کہتے ہیں۔ اور باقی جو مد ہیں ان کے کھینچنے کا کوئی سبب ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ آ گیا، حروف مدہ کے بعد مشدد حرف آ گیا، حروف مدہ کے بعد سکون آ گیا، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، اس لیے اس کو مد فری کہتے ہیں۔ تو مد اصلی وہ ہے جس کے کھینچنے کا کوئی سبب نہ ہو، جیسے حروف مدہ، مد اصلی کو ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں۔ مد فری وہ جس کے کھینچنے کا کوئی سبب ہو۔ مد فری کے 3 سبب ہوتے ہیں، حمزہ، سکون، تشدید۔ حروف مدہ کے بعد یا حمزہ آ جائے، حروف مدہ آپ نے پڑھ لیا نا، ان حروف مدہ کو پہچانو اچھی طرح۔ قرآن میں دیکھو جب حروف مدہ میں سے کوئی مدہ آ جائے، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، ان کے بعد حمزہ آ گیا، ان کے بعد سکون آ گیا، تشدید آ گیا، انا اعطینا، انا انزلنا، الآن ضالٌ آ رہے آگے۔ تو کہتے ہیں حروف مدہ یا حروف لین کے بعد ان 3 میں سے کوئی سبب آ جائے تو مد فری بنتا ہے۔ مد فری کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچتے ہیں، 3 الف، 4 الف، 5 الف، مختلف حالتیں ہیں۔ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ ہو تو ہمیشہ 4 الف ہی مد ہوگا، اگر حمزہ اسی کلمے میں ہے تو مد متصل کہتے ہیں اس کو، مد متصل، فوراً حمزہ آ گیا۔ اور اگر اسی کلمے میں آیا جیسے جا، اور اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل کہتے ہیں، جیسے انا انزلنا۔ اگر حروف مدہ یا حروف لین کے بعد سکون ہو تو وہاں بھی مد ہوگا، اور اگر سکون پہلے سے ہے تو اس کو مد لازم کہتے ہیں، اس کی مقدار 5 الف ہے، جیسے الآن۔ اور اگر سکون وقف کی وجہ سے تو مد وقفی و مد عارضی کہتے ہیں، اس کی مقدار 3 الف ہے، جیسے خوف، جو وغیرہ پر وقف کریں۔ فائدہ اس تختی میں مد کی صرف یہ 3 قسمیں ہیں۔ مد لازم کی مثال تختی 12 انت کی تختی میں ہے، تختی نمبر 12، اس تختی میں مد کی صرف یہ 3 قسمیں جو اوپر ہم نے ذکر کی۔ کون کون سی؟ مد متصل، مد منفصل اور
مد لازم، یہ تین قسمیں یہاں تھی تو اسی مناسبت سے ہم نے تینوں کا ذکر کر دیا۔ باقی مد کی کچھ اور قسمیں ہیں، وہ کہاں پر ہے؟ تختی نمبر 12 کے اندر، وہاں ذکر کریں گے۔ ہدایات ہیں میں نے خود لکھی ہے۔ عام طور پر جو قاعدہ ملتا ہے اس میں قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایت ہے بچوں کے حوالے سے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو بڑوں کے لیے، پڑھے لکھے طبقے کے لیے بنا دو، تو اسی مناسبت سے میں نے ہدایات کا اہتمام کیا ہے۔ اب یہ تختی ہے، تو یہ کس کی مشق ہے؟ حمزہ کھڑا زبر آ، میم زبر ما، آما، نون زبر نا، آمنا، وقف آمن، حمزہ کھڑا زبر آ، واو کھڑا زبر وا، آوا، وقف آوا، کھڑے زبر پر وقف کریں گے اسی طرح ہوگا۔ پیچھے آپ نے پڑھا نا وقف کی 3 صورتیں، گولتا پر وقف کریں گے کیا بنے گی؟ ہاں، 2 زبر کی تنوین پر کرو گے الف مدہ بن جائے گا، باقی وقف کرو گے تو حرف کو ساکن کرو گے، سب پڑھ چکے ہیں آپ۔ حمزہ کھڑا زبر آ، نون زیر نی، آنی، یا زبر یا، آنیہ، تا 2 زیر 3، آنیتن، وقف آنیہ، حمزہ کھڑی زیر ای، لام کھڑا زبر لا، ایلا، فا زیر فی، ایلا فی، وقف ایلاف، حمزہ یا زبر ای، نون زبر نا، اینا، وقف این، مد عارض مد وقفی، ایلاف مد عارض مد وقفی، با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، بی ہی، وقف بہ، جیم الف، دیکھیں اس کو 2 طرح پڑھ سکتے ہیں، مت کا نام نہ لے ویسے کھینچ دو، مت کا نام مت لو ہجے میں، ویسے کھینچ دو تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر آپ مت کا نام لے تب بھی ٹھیک ہے۔ دیکھو جیم الف زبر جا، حمزہ زبر آ، جا، وقف جا، میں نے مت کا نام نہیں لیا نا ہجے میں، اب میں مت کا، جیم الف مد زبر جا، جیم الف مد زبر، جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر آ، جا، وقف جا، جیم الف مد یا زیر جیم، جیم الف، اب الف تو اصول کے مطابق نام لینا نہیں چاہیے، لینا چاہیے؟ الف ہے ہی نہیں، یہ تو رسم الخط ہے قرآن کریم کا بھائی۔ جی پڑھتے ہیں نا، دیکھیں اس کو یوں پڑھتے ہیں، یہ میں لکھ رہا ہوں، جیم یا مد زیر جی، اب ہم الف کا نام لیتے ہیں ہجے میں، الف کا نام ہم نے اس لیے لیا کہ الف پڑھنے میں آ رہے، جہاں پڑھنے میں نہیں آ رہے وہاں کیوں نام لے رہے آپ؟ اب جیسے اوپر ہم نے آ وا پڑھا، واو کھڑا ہے تو یا کو تو نام نہیں لیا ہم نے نا، حمزہ زبر آ، نون زبر انا، حالانکہ لکھ کے جاتے ہیں انا، تو جب جو ہر پڑھنے میں نہیں آئے گا اس کا نام کیسے لیں گے ہم؟ اور یہ میں نے دیکھا، میرے خیال میں میرا تجزیہ ہے، غلطی ہو سکتی ہے مجھ سے، قراء حضرات ہجے میں نام لیتے ہیں، اب ان قراء سے پوچھو، جب پڑھا ہی نہیں جا رہا تو نام کیسے لیں گے یار؟ حرف کا نام رسم الخط ہے نا۔ اب دیکھیں اگر ہم نے ہجے میں جس حرف کو شامل کر لیا پھر وہ پڑھنے میں بھی آئے گا، یہ میں نہیں کرتا۔ دیکھو جیم یا مد زیر جی، جیم یا مد زیر جی، دیکھو میں نے یہ لکھا ہے، دیکھیں یہ میں نے لکھا ہے، نظر آ رہے اوپر پروجیکٹر پہ، جیم یا
مد، پہلے میں نے جیم کا نام لیا، دیکھیں پہلے حروف کا نام لیا جاتا ہے پھر مد کا پھر حرکات کا، اصول یہ ہے۔ جیم یا مد، زیر جی، حمزہ زبر آ، جی آ، وقف جی جی آ، جی، سمجھ گئے؟ ہا الف زبر ہا، را دو زیر رن، را کو باریک پڑھیں گے پر پڑھیں گے، ہارن، ہارن، اور وقف کریں گے تو موٹا باریک، ہار، نارن، نارا، تو زبر کی تنوین ہے نا، نارا، خیرن، ایک اصول یاد رکھیں، خا یا زبر خی، را دو پیش رن، خیرن، وقف خیر، خیرن میرا کو اوپر پڑھیں گے باریک پڑھیں گے، اور وقت میں کیوں؟ اصول یہ ہے را اگر ساکن ہو اور اس سے پہلے یا ساکن آ جائے ہر حال میں را کو باریک پڑھتے، پھر سمجھ رہے حضرت؟ اب یہاں تو را کا اپنے حرکات موجود ہے، پر پڑھیں گے خیرن، خیرن، لیکن وقف کریں خیر، دال الف زبر دا، واو الٹا پیش وو، دا، دال پیش دو، داؤد، وقف داؤد، مد عارض مد وقفی، داؤد، داؤد، قلقلہ بھی کریں گے، را پیش رو، واو یا زبر وی، روی، دال دو زبر دن، رویدن، وقف رویدا، رضو، رضو، را زبر را، ضاد واو پیضو، رضو، وقف رضو، واو مدہ میں جب وقف کرتے ہیں اسی طرح کرتے ہیں، جیسے وصل میں ہوتا ہے ایسے وقف میں ہوتا ہے، واو مدہ اور یا مدہ جب اس پر وقف کریں گے تو اسی طرح ہوگا، حروف مدہ پر وقف اسی طرح کریں گے جتنے بھی ہیں، را زیر ری، جیم الف زبر جا، رجا، لام دو پیش لن، رجال، وقف رجال، مالکی، ما حرکات کو بالکل نہیں کھینچنا، پڑھا ہے، اور کھڑی حرکات کو کتنا کھینچنا ہے، ما، دیکھو میں دیکھ رہا ہوں، ما صحیح کھینچا، لیکی، مالکی، مالک، شیئن، شین یا زبر شی، کیا چیز ہے، یا کیا ہے، یا لین ہے، شین یا زبر شی، حمزہ دو زیر ان، شیئن، وقف شیء، قا زبر قا، غین کھڑا زبر غا، طغا، وقف طغا، طغوا، طغوا، اسی طرح واو لین ہے یا لین ہے، وقف میں بھی ایسے ہی ہوگا، جیسے وصل میں ایسے وقف میں، قا یا زبر قی، را دو زبر رن، قیرن، وقف قیرا، قیرا، عاد، عاد، کتنے قاعدے آئے، ایک تو مد عارض مد وقفی وقف کی ہم نے، اور ایک قلقلہ، عاد، عاد، علی، عین، عین، مد عارض لین، فیہ، فیہ، مد عارض وقفی، قال، قال،
مد عارض وقفي. قول قول مد عارض لين. كان كان. كيدا كيدا. كيف كيف. لوح لوح. ليس ليس. مالا مالا. خوف خوف. ماء ماء. ويل ويل. يوم يوم. يره وقف يره. حاسد حاسد. حافظ حافظ. دافق دافق. شاهد شاهد. عابد عابد. عائلا عائلا. غاسق غاسق. ناصر ناصر. والد والد. أعوذ أعوذ. أكيد أكيد. يخاف يخاف. يداه يداه. يقال يقال. ترابا ترابا. حسابا حسابا. سباتا سباتا. سراجا سراجا. سلام سلام. شدادا شدادا. شرابا شرابا. صوابا صوابا. طعام طعام. عذابا عذابا. عطاء عطاء. غثاء غثاء. كتابا كتابا. كراما كراما. لباسا لباسا. لسانا لسانا. عطاء कहा गया ना, हिज्जा वही हिज्जा होगा. तो अलिफ जबर तो अलिफ मत जबर तो. उसाअन सा अलिफ मत जबर सा. मआबन मआबा. मताअन मताआ. मुताइन मुता'. معاشا معاشا. مفازا مفازا. مهادا مهادا. نباتا نباتا. وفاقا وفاقا. ثبورا ثبورا. رسول رسول. شهود 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 شهود. قعود قعود. وجوه وجوه. أثيم أثيم. أليم أليم. بصيرا بصيرا. خبير خبير. हालत वक्त में रा को क्या पढ़ेंगे? रहीक रहीक. शहीद शहीद. अज़ीम अज़ीम. قريبا قريبا. كريم كريم. مجيد مجيد. محيط محيط. نعيم نعيم. يتيما يتيما. يسيرا يسيرا. ذلك ذلك. قريش قريش. عيشة عيشة. موؤودة أودة. موضوعة موضوعة. موازينه موازينه.
यौमइदिन, यौमइदिन, यौमइद,